تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں ہمارا شمار کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پر کہ جنہوں نے مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچایا۔ بارہو بے شمار رحمت نازل ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین پر۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور حدیث پڑھی جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے موصول کیا جاتا ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور پہ دین کے بارے میں ایسی معلومات یکجا کیا ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور اس حدیث کو جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، اسی طریقے سے اس حدیث کو، حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے، سنت کی ماں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی قبولیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور سے ساری باتیں اس حدیث کے اندر یکجا کر دیا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک وہاں پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو آدمی کی شکل اختیار کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا تھا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ تو آئے ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کی ہیئت اور کیفیت بیان کر رہے ہیں، وہ کس رنگت کا تھا، وہ کیسا تھا، کیا اس کی ایکٹیویٹیز تھی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے سر کے بال بالکل کالے تھے۔ شدید سواد الشعر، اس کے سر کے بال بالکل کالے تھے، اور جو وہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھا وہ بالکل سفید تھے۔ اچھا، سفید سے ایک حدیث آپ کے پیش خدمت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم لوگ سفید کپڑے کو زیبتن کرو، فإنها خير من ثيابكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو سفید کپڑا پہننا چاہیے۔ حالانکہ اگر کوئی سفید کے علاوہ بھی پہن رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن افضل جو ہے وہ سفید کپڑا پہننا چاہیے۔ وَكَفِّنُوا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَكَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے میت کو بھی سفید کپڑے میں کفناؤ۔
یہاں سے بھی ایک مسئلہ جانتے چلتے ہیں کہ میت کو کتنے کپڑے میں کفنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی کپڑے میں کفنایا گیا، یعنی آپ جب سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا اور پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو چھپا لو، پیر پہ پیرا ڈال دو، اور میت کو دو کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ ایک محرم حالت احرام میں جس کے اونٹ نے اس کو پٹک کے اس کو جان سے مار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو اسی دو کپڑے میں کفناؤ۔ اور تیسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، تو یعنی ایک کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے میت کو، 2 کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، اور 3 کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ نقطہ ملا سفید سے۔ تو شدید السواد الشاہ لا یرا علیہ اثر السفر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات بھی نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ بظاہر ہم اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی سفر کر کے آیا ہے تو اس کی کیفیت، اس کی ہیئت بیان کر دیتی ہے کہ یہ شخص کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے ٹریولنگ کر کے آ رہا ہے، سفر کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں ظاہر ہو رہے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ احد منا، آگے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا اور پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص نہ تو مکہ کا معلوم ہوتا ہے نہ تو مدینہ کا معلوم ہوتا ہے، یہ آخر کون شخص ہے، کہاں سے آیا؟ حال اور احوال معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے کسی بزرگوں سے سنا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں پکا ہے تو ہمارے بزرگ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ لیاقت دی تھی جو آج ہم سے مفقود ہو چکی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر پتہ لگانا ہوتا تھا، کیا کہتے تھے؟ کسی بچے کو بھیج کر کہ جاؤ اس گھر سے آگ لیا۔ آگ لانے سے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ رہا کرتا تھا جو آج ہم سے اور آپ سے مفقود ہو چکا ہے، چھوٹ چکا ہے۔ بہرحال بات ادھر ادھر نکل جائے گی۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ احد منا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیٹھنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، کیا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یعنی اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں گھٹنوں سے جوڑ کر فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک نکتہ معلوم ہوا، یہ کہ اگر آپ کے اندر ادب، تہذیب، تمدن، ثقافت نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ کسی سے بھی اگر آپ کو علم لینا ہے، سیکھنا ہے، آپ کو مہذب بننا پڑے گا، آپ کو باادب بننا پڑے گا، آپ کے اندر تہذیب ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثقافت ہونی چاہیے، ورنہ آپ صرف ٹائم اور وقت کی بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنی ران پہ، اور اتحیات میں جیسے ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اس سچویشن میں وہ شخص بیٹھ گیا۔ وہ شخص کون؟
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی علی الاسلام، کہ اے محمد آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اسلام کس چیز کا متقاضی ہے، آپ ہمیں بتلائیے اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام یہ سین، لام اور میم سے ماخوذ ہے، نکلا ہوا ہے، جس کا مصدر سلم ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے نبی جنگ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اگر یہ لوگ کمپرومائز کریں فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ بھی کمپرومائز کر لیجئے گا۔ آج دراصل اسلام کی حقانیت کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے، کتنی زیادہ افترا پردازی کی جا رہی ہے، جگہ جگہ پہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسلام ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس لیے آیا ہے، اسلام ٹیررزم پھیلاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہے۔ دیکھیے کہ جس لفظ سے اسلام نکلا اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کہ اگر یہ لوگ جنگ کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کمپرومائز کریں تو اے نبی آپ بھی کمپرومائز کر لیجئے گا۔ جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ کمپرومائز نام کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ کمپرومائز کیا چیز ہے جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن یہ تعلیم دی جا رہی نبی علیہ السلام کو۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں تو آپ نے فرمایا اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات کو ادا کرو، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن۔ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے بتلائیے، ہم اور آپ اس کا منہ تاکتے رہ جاتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا تو نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، تعجب اس بات پہ ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا معاملہ ہے، یعنی سوال بھی کر رہا اور تصدیق بھی کر رہا۔ آگے فرمایا اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے، پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک نقطہ اور آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں کہ اس حدیث کے اندر اسلام اور ایمان کو دونوں کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر صاحب ایمان مومن بھی ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان مومن بھی ہوتا ہے،
مسلم بھی ہوتا ہے، اور ہر صاحب اسلام مومن نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہر صاحب اسلام مومن نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دیکھیے، وہ صاحب اسلام تھا، صاحب ایمان نہیں تھا. صاحب ایمان ہوتا تو وہ اعمال کو انجام دیتا. ذرا یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. فرمایا کہ ہمیں آپ ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اچھا، ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں، کیا وہ شخص دائرہ اسلام کے اندر رہے گا؟ نہیں رہے گا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآن ہی کو مانتا ہوں اور قرآن سے پہلے سابقہ کتابوں کو نہیں مانتا ہوں کہ وہ منزل من اللہ ہے، کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نہیں مانتا ہوں، باقی سارے فرشتوں کو مانتا ہوں، کیا وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا؟ نہیں رہے گا. بھائیو، نہیں رہے گا. جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی کتابیں آئی، سب پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ شخص کون ہے؟ آخر سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کیا چیز ہے؟ احسان کا دو مطلب ہوتا ہے. احسان کا دو مطلب ہوتا ہے. پہلا مطلب کسی چیز کو اچھی طریقے سے پیش کرنا، کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا. کسی کے ساتھ احسان کرنا. تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تمہاری عبادت کی کیفیت، تمہاری عبادت کی صورتحال ایسی ہونی چاہیے. کیسی؟ کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. آج ہماری اور آپ کی ایسی کیفیت ہے. سارا کام ہم اور آپ آج موجودہ وقت میں حالت نماز میں کرتے ہیں. آج تو ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی چیز اگر آدمی کو یاد نہ آ رہی ہو، کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھ لو، یاد آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اپنی نماز میں ایسا خشوع اور خضوع پیدا کرو کہ ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. قال فأخبرنی عن الساعة. اس شخص نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں
قیامت کے بارے میں بتلائیے، قیامت کب رونما ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین جواب دیا، واقعی اس کو سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے، کتنا بہترین جواب دیا۔ مل مسئول عنہا بأعلم للسائل، کہا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنے والا بھی اس چیز کو نہیں جانتا، یعنی قیامت کب آئے گی نہ آپ کو معلوم نہ ہمیں معلوم، گویا کہ یہ سوال بھیجا ہے، گویا کہ یہ سوال بھیجا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز کی اور ترتیب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ نہ تمہیں معلوم نہ ہمیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نالج نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ایک مکتب فکر ہمارے اور آپ کے سامنے، میں نام نہیں لوں گا، اس کا فنڈا یہ ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کچھ بھی بتا دو، معلوم ہو چاہے نہ ہو، کچھ بھی بتا دو بس اس کو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کتنا، 40 سوال پوچھا گیا، اور اس 40 سوال میں انہوں نے صرف 3 کا جواب دیا، 37 کے بارے میں کہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، لا ادری مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ کیا ان کی شخصیت گھٹ گئی؟ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، اگر آپ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا اور آپ کو نہیں معلوم، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم، یہ کہہ دینا شریعت نے اس کو آدھا علم بتایا ہے، نہ کہ آپ کسی کی غلط رہنمائی کریں، کہ کسی کو غلط مسئلہ بتا کر اس کی غلط رہنمائی کریں۔ شریعت نے اس کو آدھا علم بتایا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، میں تحقیق کر کے بتا دوں گا، نہ کہ آپ اس کو غلط رہنمائی کریں۔ تو مل مسئول عنہا بأعلم للسائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اور سوال پوچھنے والے کو بھی نہیں معلوم اور جواب دینے والے کو بھی نہیں معلوم، گویا کہ یہ سوال بھیجا ہے۔ آگے فرمایا اخبرنی عن اماراتیہا، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو چنیں گی، یعنی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ اولادیں اتنی زیادہ نافرمان ہو جائیں گی، اتنی زیادہ نافرمان ہو جائیں گی کہ والدین اپنے بچوں سے کوئی بات کہنے سے ڈریں گے، اور آج وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے کہ والدین اپنے اولاد سے کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، لڑکا کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں الٹی سیدھی بات نہ سنا دے، کہیں گالی نہ بک دے، وہ دور آ چکا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اور آگے فرمایا وان ترى الحفاة العراة العالى، کہ آپ دیکھو گے کہ ننگے بدن والے، جن کے پیر میں چپل نہیں، ننگے پیر والے، ننگے بدن والے جن کے بدن میں کپڑے نہیں، رعاء الشاء، بکریوں کو چرانے والے، یہ کیا چیز ہے؟ علامات قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت بتلا رہے ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ ننگے پیر والے، ننگے بدن والے، بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے۔ ہر چیز ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ آپ دبئی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ماضی میں جائیے، کیا تھا وہاں پہ؟ یہی لوگ ننگے پیر چلنے والے، انہی کی
بدن میں کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، آج دیکھیے برج خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ کہنے کا مقصد، میں نے ایک مثال دی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہے وہ تقریباً پوری ہو رہی اور پوری ہو چکی ہے۔ یتطاولون فی البنیان ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثتم ملیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر یا کچھ مدت تک ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تمہیں معلوم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول سے بہتر پہنچ جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جبریل تھے، فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ وہ اس حدیث سے بہت سارے نکات سامنے آئے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ ایسی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے جہاں پہ بطور نصیحت، بطور نالج، بطور علم لوگوں کو سکھلایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ ایسی مجلسیں منعقد ہونی چاہیے جہاں پہ لوگوں کو علمی لیاقت، علمی استعداد، صلاحیت کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالی جائے۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں کبھی عورت کی شکل میں نہیں آ سکتے، فرشتے کبھی عورت کی شکل میں نہیں آ سکتے، فرشتے ہمیشہ آدمی کی شکل میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز کہ آپ کے اندر اگر تہذیب، ثقافت، ادب نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ بچپن میں جب میں پڑھا کرتا تھا، حدیث پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ قاری صاحب ہمیشہ التحیات کی پوزیشن میں بیٹھے ہم لوگوں سے تلقین کیا کرتے تھے کہ ایسے بیٹھو، اور ایسے بیٹھنے میں ہم لوگوں کو دقت ہوتی تھی۔ آج معلوم ہوا، حدیث پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی جو قاری صاحب نے بتلایا تھا کہ اس طریقے سے بیٹھو گے تو ایسے تمہارے اندر ثقافت، تمدن، تہذیب اجاگر ہوئے گی اور علمی استعداد تمہاری بڑھے گی۔ وہ اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے، آج سمجھ میں آیا۔ تو بتلانا اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ادب، تہذیب، ثقافت نہیں ہے، آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو مہذب بننا پڑے گا، آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی چیز، علم سیکھنے کا سب سے صحیح وقت کیا ہے؟ جب بچے کے بال بالکل کالے ہوں۔ دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ شدید سواد الشعر، کہ اس کے سر کے بال بالکل کالے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یا بچہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس کے ذہن میں مستحضر ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں مستحضر ہوتا ہے۔ جب آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دیگر لوازمات اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہے، بہت ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے، ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ تو علم سیکھنے کا صحیح سمے جو ہے وہ ہے بچپن، یعنی جیسے ہی آدمی سن شعور کو پہنچ جائے۔ اور پانچویں چیز دیکھیے، علم سیکھنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ وہ حدیث ضعیف ہے جو چین کے لیے کہا گیا ہے، لیکن علم سیکھنے کے لیے آپ کو سفر ضرور کرنا پڑے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی سفر ہی کر کے آئے تھے، وہ سفر ہی طے کر کے آئے تھے۔ گھر پہ رہ کے کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے، گھر پہ رہ کر شاذ و نادر کوئی پڑھ جائے، لیکن عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے۔ دھنیا، مرچا، لہسن اور دیگر سامان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا۔ آپ پڑھو گے آپ کو گھر سے بلوا آ جائے گا، یہ لے آؤ وہ لے آؤ۔ اس وجہ سے علم اگر سیکھنا ہے آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ تو یہ کئی نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے
دعا گو ہوں کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.